آج کل یہ مالی طور پر مستحکم ہے تو وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے میں پیسے دے دوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، کسی غریب کو کھانا کھلا دوں گا، مہینے بھر کا راشن ڈلوا دوں گا. یہ جو چیزیں ہیں، یا پھر یہ کہ جیسے میں نے ابتدائی طور پر عرض کیا، جو معمولی سی چیزیں کھانے کے عادی لوگ جو ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جناب چونکہ ہماری مجبوری ہے، تو یہ تو آزار نہ ہوئے تو اس کے لیے وعید کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پر بھی کچھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پھر اگر وہ ساری زندگی بھی روزہ رکھتا رہے تو اس کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا. اور ایک ضعیف روایت کے مطابق ایک روزہ چھوڑنا 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلوائے گا. تو اس لیے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں جو اللہ نے حدود اور قیودات قائم فرمائی ہیں. اگر کسی عام بادشاہ کے نو گو ایریا کے اندر اگر آپ داخل ہو جائیں تو آپ قابل گرفت ہوتے ہیں، آپ کو سزا ملتی ہے. ہمارے یہاں پر بھی جو فوجی ایریاز ہیں آپ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتے، آپ کو پکڑ لیا جائے گا، آپ کو جاسوس سمجھا جائے گا، آپ کو تشدد کر کے آپ سے گلوانے کی کوشش کی جائے گی، جو وہ طریقہ کار ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی بھی کچھ حدود ہیں، ان میں مطلب جرت مندانہ طریقے سے داخل ہونے کی کوشش کرنا اور اس طرح کے پھر ہیلے بہانے کرنا. اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں نکاح جب ہوتا ہے نا تو یوں بیٹھا ہوگا دولہا، بالکل اس میں نہیں آبجیکشن کرے گا کہ یہ کیوں نہیں کر رہے وہ کیوں نہیں کر رہے، کیونکہ وہ زوجہ مل رہی ہوتی ہے نا وہاں پہ، تو وہ تو پورا نعت وہ جو قاضی خاں ہیں ان کے اوپر دائرہ مدار ہوتا ہے. جیسا آپ فرمائیں وہ رومال رکھے قبول ہے قبول ہے. اچھا اور اس قسم کے مسائل میں تعلیم شرع یہاں پر بھی نہیں ہے، لیکن یہاں یہ پیدائشی مفتی اعظم پاکستان ہے. تو یہ فرق آپ دیکھیے کہ جہاں پر نفسانی خواہشات کی تکمیل کا موقع آتا ہے، نہ اللہ کے قانون کی پرواہ ہے نہ رسول کے قانون کی. جہاں کوئی مادی چیز مل رہی ہو، جہاں فائدے حاصل ہو رہے ہوں، وہاں پہ مکمل اطاعت رسول بھی نظر آئے گی، اطاعت الہی بھی نظر آئے گی. ہمارے مسلمان بھائی بہنوں کو اپنے نفس کی اس کیفیت کو سمجھنا چاہیے. چاہے خوشی ہو، چاہے غم، چاہے کوئی چیز حاصل ہو رہی ہو، چاہے کوئی شرعی حکم بظاہر ہمارے خلاف ہو، ہمیں ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کو مقدم رکھنا چاہیے. لہٰذا ان چھوٹے چھوٹے ہیلے بہانوں سے وقتی طور پہ تو انسان شاید گزارا کر لے، اور لوگ شاید اس کی اس بے سروپا جو، کیونکہ عموماً ہمارے اطراف میں بھی سارے کے سارے مجتہدین ہی ہوتے، تو وہ ہماری ان دلیلوں کو قبول کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو یار، عقل یہاں یہ بات تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ شاید میں نے سب کو قائل کر لیا، تو شاید اس راستے سے معاذ اللہ تعالیٰ بھی میری ان دلیلوں کو قبول فرما لے گا. ایسا نہیں ہے، میدان محشر میں انسان شرمندہ ہوگا. تو جب تک اس میں استطاعت اور طاقت ہے اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا. فدیہ وغیرہ قبول ہی نہیں ہوگا اس کے بدلے میں. بلکہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ابھی روزہ نہیں رکھ سکتا، آئندہ زندگی میں رکھ سکتا ہے تو روزہ ہی رکھنا ہوگا. روزہ ہی رکھنا ہوگا. اس کو انتظار کرنا ہوگا صحت کا. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ابھی نہیں تو انشاءاللہ 5-6 سال بعد فدیہ دے بھی دے تب بھی روزہ رکھنا ہے اس کو. جی ہاں، وہ نفلی فائدہ نہیں نا، نفلی ہے وہ تو، وہ فدیہ نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہے. وہ تو ویسے ہی آپ دینا چاہے نہ دینا چاہے. ٹھیک. ہاں اگر آپ بالکل آخری سٹیج تک آ گئے ہیں، یا آپ کو 5-6 سال آپ نے انتظار کیا کہ شاید صحت مل جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں اب مجھے امید نہیں ہے کہ آپ کو صحت ملے گی، تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. یہ نہیں فرمایا اگر نہیں جانتے تو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے سرچر بن جاؤ. جی میں ریسرچ کر رہا ہوں، سرچر بن گئے. ایک بہن نے مجھے کال کی، مفتی صاحب یہ اس میں طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا جی بالکل ہو گئی اس مسئلے میں. کہا کہ لیکن میں نے تو ریسرچ یہ کی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کہ طلاق نہیں ہوتی. پھر ریفرنس دینے شروع کیا سورۃ طلاق میں یہ ہے. میں نے کہا بہن میں تو آپ کے سامنے طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، آپ مجھے گائیڈ لائن دیجیے، مجھ سے کہاں سیکھنا چاہ رہی ہیں آپ. انٹرنیٹ پہ تشریف فرماؤ. تو یہ ہمارے یہاں حالت ہے. ایک صورتحال یہ ہے کہ آج انٹرنیٹ کے اوپر ویب سائٹس کھول کر وہاں سے ہم اپنی مرضی کے مسائل نکال کے علماء کو بالکل نہیں سمجھتے ہیں. انہوں نے چنے کی ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، شروع سے بیچارے چنے بیچ رہے ہیں. تو یہ تصور بھی بالکل غلط ہے. یہ چنے نہیں بیچ رہے. 8-10 سال 14 ہمارے تو زندگی گزر گئی اس کے اندر کرتے کرتے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء سے معلوم کیا جائے، اپنے اجتہادات کو دخل نہ دیا جائے. یہ اجتہادات چونکہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں نہیں ہیں تو رحمانی نہیں ہیں. میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ شیطانی یا نفسانی اجتہادات ہیں جو، اور نفس اور شیطان کی اطاعت ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جنت کی طرف.